علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ عبد الرحمان صاحب ہیں. علامہ صاحب آپ سے میں نے بات ڈفرنٹ موضوع پہ کرنی ہے، حالانکہ یہ آپ نے ان کی ویڈیو ہمیں پہلی بار وہاں پہ کیا تھا، لیکن آج آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ولدیت سے ڈائریکٹ تعلق ہے. مولانا الیاس چنیوٹی صاحب ختم نبوت کے عہدیداروں میں سے ہیں، جو تنظیم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ عبد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سامنے. ان کا کلیم جو ہے یہ مرزا ناصر احمد صاحب سے اپنی رشتہ داری بتاتے ہیں. اب یہ آج پتہ چلا، یعنی میں پہلے نواسا سمجھتا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ میں غلطی پتا، آپ بیٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کے ہیں. مولانا آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ مجھے جیسے پتہ چلا کہ بلال احمد نامی شخص جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، تو میں نے جناب نگر میں جا کر ان کے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کی. تو مجھے پتہ چلا کہ بلال احمد ولد ناصر اور جن کے دادا کا نام عبد الرحمان ہے، یہ 13 جولائی 1996 کو مسلم کالونی جناب نگر میں آئے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں وہاں پر مولانا غلام مصطفیٰ. ان کے پاس انہوں نے آ کر اپنے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی اور 14 جولائی کو پھر انہوں نے ان کے سامنے اسلام قبول کیا اور قدرتاً انہوں نے اس کی ویڈیو فلم بھی بنا لی جو اب تک ان کے پاس موجود ہے. مولانا غلام مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ اس وقت انہوں نے اپنے ایک بھائی کا نام بتایا تھا کہ اس کا نام داؤد ہے، اور وہ داؤد نامی شخص اس وقت بھی وہاں مسلم کالونی مدنی چوک میں کریانہ کی دکان کرتا ہے اور وہ اس وقت بھی وہاں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کا ایک روزنامہ اخبار ہے الفضل، اس کی 24/12/2009 کا جو شمارہ ہے 6 محرم 1431 کا، اگرچہ ہم یہ کہیں گے کہ قانونی طور پر اس کا ڈکلیریشن جو ہے وہ منسوخ تھا، کیونکہ اس میں یہ بہت سارے غیر قانونی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ربوہ کا لفظ جو استعمال کرنا ان کے لیے ممنوع تھا، یہ بار بار اس کو استعمال سوری مجھے یہ بتاتے چلے ربوہ کے لفظ میں کیا پرابلم ہے؟ ربوہ کا لفظ یہ تھا کہ ربوہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں سورت شہر کا نہیں نام جلی شہر بن گیا نا، چھوڑے نا، شہر کا نام ہے اپنا. قادیانی جو ہے یہ عام لوگوں کو حضرت بات پتہ ہے کیا بات یہاں پہ مولانا میری ایک عرض سن لے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں آپ سے بحث نہیں کر رہا، آپ صحیح فرما رہے ہیں. میرا یہاں پہ مسئلہ جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے مذہب نہیں ہے، وہ ہم ولدیت کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی اس کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کی ولدیت کے متعلق مجھے کیا بتا سکتے ہیں؟ تو ولدیت کے بارے میں جو وہاں ہمارے دوستوں نے جناب نگر میں بتایا اس کا نام ہے ناصر، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ناصر نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ راجپوت کہتے ہیں لیکن حقیقت میں کمہار قوم سے یہ تعلق رکھتے ہیں. اور روزنامہ الفضل جو ہے اس نے جو مرزا ناصر احمد جو مرزا قادیانی کا پوتا ہے اور تیسرا خلیفہ ہے، وہ اس کی تفصیل اولاد کی یہ بتائی ہے کہ مرزا ناصر کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں، جن کی تفصیل یہ ہے مرزا انس، امت الشکور، امت الحلیم، مرزا فرید احمد، مرزا لقمان احمد. اور بلال احمد شخص جو ہے وہ اس نام کا ان کے ہاں کوئی رائٹ. تو آپ کی نظر میں ان کا کلیم غلط ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس نے اس وقت اپنا نام اپنے نام کے ساتھ ناصر لگا کر اپنے آپ کو مرزا ناصر کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ایک جھوٹی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. رائٹ. مولانا الیاس چنیوٹی صاحب بڑی مہربانی آپ کی. کہتے ہیں جی ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن اس مسلمانی کے نام پر اگر وہ کسی اور کو دھوکہ دینا. جب ہم بریک ویلکم بیک فرام بریک. علامہ صاحب آپ کو پتا ہے یہ پروگرام میں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ گیس کریں. یعنی 21 دسمبر کو جب پہلے ہوا تو اس کے بعد آج تک میں نے کیوں ویٹ کیا؟ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا رہا ہوں آپ سے، اور آپ نے اس کو مسئلے میں میری ریکویسٹ پہ کان نہیں دھرے. نہیں، 2 ریزنز تھے. بتائیں. 2 ریزنز تھے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ تھا کہ جب ہم نے کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ عاشورے والا ثانیہ ہو. بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد ہم نے ویٹ کیا عاشورے کے چیلم والا ثانیہ ہو گیا، کیونکہ مجھے اس پروگرام سے بھی یہ لگ رہا تھا. اس کے بعد جو مجھے فیڈ بیک آیا کہ لوگوں نے اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیا، جبکہ اس کا میرے لیے مذہب سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق پیور ایک کلیم سے ہے کہ ایک آدمی
کسی شخص کا بیٹا ہے یا نہیں ہے یا پوتا ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. انہیں اس کا مذہب سے تو پہلی بات کوئی تعلق نہیں. بات پتہ ہے کیا کافی لوگوں کا ایک خیال ہے اور کافی ساتھیوں کا ایک خیال ہے, میں نے اس پہ تحقیق بھی پڑھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. ان کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی نیک نیتی میں مس لیڈ ہوئے. اچھا. ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ آپ نے غلط کیا, ان کا یہ خیال نہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا. ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے میں اگر آپ کو بات کہتا ہوں آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. اب لوگ مانا تھوڑی بات سن لو, یہ مذہبی والے سے نہیں ایک انسانی والے سے کرنے لگا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم, ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا ہمیں علم نہ ہو. اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کی علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, ہم نے انسان کو آنکھیں دی ہیں, اعضاء دی ہیں, کان دی ہیں. بات سیدھی صاف بات ہے. جس وقت یہ آئے میرے پاس عبد الرحمان بھائی, ان کے شناختی کارڈ میں ناصر احمد لکھا ہوا تھا. ناصر احمد, ابھی بھی آپ ان کا شناختی کارڈ چیک کر لو, ناصر احمد. خواجہ سعد رفیق ابھی کیا بتا رہے تھے؟ ایک منٹ ٹھہرے. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ناصر احمد لکھا ہوا تھا. اچھا, اس وقت قادیانی کمیونٹی نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ یہ ناصر احمد کا یعنی بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور بندہ ہے. بات یہ کہ ان کا جو کلیم ہے بنیادی طور پہ غلام قادیانی کا یہی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. وہاں پر انہوں نے بلدیت کا ایشو نہیں کھڑا کیا, یہاں انہوں نے بلدیت کا ایشو کھڑا کر دیا. ہمیں کنسرن اس بات سے ان کو مارا پیٹا گیا. اور دوسری بات ہے پھر ان کو بات ہم نے کیوں مانی اس کی وجہ سن لے ذرا. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چوری کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا, اپنے رب کے پر ایمان لے کے آیا. جس وقت ان کے بارے میں ہم نے اڑتی اڑتی افواہیں سنی کہ ان کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بندے ان ناصر احمد کے بیٹے نہیں ہیں, جبکہ میں اپنی آنکھوں میں ناصر احمد, مجھے ان کی دادا پر دادا کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں تھی. مجھے اس بات دلچسپی تھی کہ ایک بندے کے پاس ظلم ہوا ہے. میں نے ان سے پوچھا یار آپ کے پاس کیا اپنے کلیم کی دلیل ہے؟ انہوں نے قرآن جی اٹھایا میرے سامنے اور انہوں نے یہ بات کی میں حلف دیتا ہوں کہ میں ناصر احمد کا بیٹا ہوں. دوسری بات انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ میرا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے. ڈی این اے ٹیسٹ کے مسئلے میں قادیانی کمیونٹی خاموش رہی اور اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ ناصر الدین کا بیٹا یہ ہے وہ ہے. آپ یہ بتائیں ایک بندہ جو کہ چراغ بی بی کا بیٹا ہوگا اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے, اس کی بلدیت کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا, لیکن ان کی بلدیت جو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت میں آپ پہ قرض کروں کہ اگر آپ نے جھوٹ بولا اور ساتھ میں نے جھوٹ بول دیا تو میرے پاس یہ ایکسکیوز نہیں کہ آپ کے جھوٹ کی وجہ سے مجھے جائے. نہیں میں پہلی بات کہہ رہا ہوں. نہیں ایک منٹ, بالکل نہیں جائے. دو چیزوں کا آپس میں تعلق کوئی نہیں ہے. یہاں پہ صرف دو باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمان آپ کا نام ہے جی, آپ کو پتا ہے اس ملک میں غلط شناختی کارڈ بن جاتے ہیں. خیر ابھی خواجہ سعد رفیق بھی کہہ گئے تو وہ تو پارلیمنٹیرین بھی ہیں تو ان کی بات تو مجھے ماننی پڑے گی. آپ کو کوئی آدمی اون نہیں کرتا اس پورے ملک میں. یعنی حد تو یہ ہے کہ مثلا مولانا الیاس چنیوٹی ہے, ان کے ساتھ اور رفقا جو ہے نا, جیسے ابھی وہ ساتھی بھی بات کر رہے تھے, یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں, ان کا بڑا درجہ ہے. یہ بھی کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں, ان لوگوں کا اپنے اپنے مکتبہ فکر کے حساب سے اپنے اپنے مسلک کے حساب سے بڑا درجہ ہے. جب ان کے اندر اگر ایک بات پہ, میں ابھی آپ کی جماعت کی بات ہی نہیں کر رہا, جب ان لوگوں میں آپس میں ایک تکرار پیدا ہو گئی یا ایک پوائنٹ آف آرگومنٹ پیدا ہو گیا تو اس میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہوگا نا. سوچا آپ نے اس پہ؟ بتائیں یار, بات تو کھل کے بتائیں. جب میں سرگودا گیا, جمعہ پڑھانے گیا, آپ کا بیان یہ تھا جو مجھے یاد ہے جی, کہ آپ نے میں آپ کا سنوا بھی سکتا ہوں لیکن میں سنوانا چاہ نہیں رہا. ابھی آپ نے 1998 کی آپ نے بات کی جب آپ مسلمان ہوئے. میں 1999 میں 4 اکتوبر 99 4 اکتوبر 99 کو الحمدللہ آپ مسلمان ہوئے. میں آپ کو مبارکباد دوں گا اس کی. لیکن 2009 میں آ کے کسی نے آپ کو مارنا تھا, اس کی وجہ میں ساری وجہ بتا چکا ہوں. آپ نے جن دنوں کا مجھے کہا تو اپنے بیان میں کہ میں اس دن گنگا رام ہسپتال میں تھا, میں نے وہاں کا اندراج چیک کیا, آپ کے نام سے کوئی پیشنٹ نہیں ایڈمٹ تھا. یہ قاری بشیر صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے اپنا بتائیں آپ کس نام سے ایڈمٹ ہوئے ہوئے تھے؟ کیا آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور نام سے ایڈمٹ ہوئے تھے؟ پہلی بات ہے کہ جب ہم ایمرجنسی گئے ہیں تو 3 فلور پہ ہمیں ٹریٹمنٹ دی گئی. آپ کو جو میں نے سوال پوچھا آپ اپنے نام سے ایڈمٹ ہوئے تھے کسی اور نام سے ایڈمٹ ہوئے تھے؟ میں بلال کے نام سے ایڈمٹ ہوا تھا, جو میرا قادیانی کمیونٹی میں نام تھا, کیونکہ پہلے تو نام. اگر ہم ابھی جائیں گے تو گنگا رام میں آپ کا اندراج ملے گا؟ ہمیں ملے گا, کیونکہ مجھے نہیں ملا. ملے گا حضرت, مجھے نہیں ملا. وہ کاغذات ہماری جس پہ انہوں نے سارا کچھ کیا تھا, وہ سارے کاغذات اڑا دیے انہوں نے وہاں پہ. نہیں, وہ ہمارے پاس موجود ہے, میڈیسن لکھ کے بھی. نہیں وہ ٹھیک ہے, ایک منٹ, یہ بڑا سیریس مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایلیگیشن کیا آنے والی ہے آپ کے اوپر, کہ آپ کا اگلا کلیم یہ ہونا ہے کہ مجھے میری جائیداد کا حصہ دیا جائے. جائیداد میں 2000 جب انہوں نے میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا تھا 3 ستمبر 90.
علامہ صاحب پتہ ہے کیا یار یہ زیادہ سے دستبردار ہو چکے ہیں. ایڈیشنل سیشن جج محبوب شاہ قادری کی عدالت میں سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور 10 آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی میرے پاس تصاویر آئیں کہ آج سے 7 سال پہلے یہی زخم آپ کی ٹانگوں پہ تھے اور اس وقت آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ آپ جہاد کشمیر یا جہاد افغانستان میں ہو کے آئے ہیں. وہ تصویریں کہاں ہیں مجھے دکھائیں سرگودے. چلے میں آپ کو ابھی علامہ صاحب کو دکھوا دیتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں. علامہ صاحب بات پتہ ہے کیا, یہ مذہب میں 2 چیزیں شامل ہیں ہمارے. ایک تو نیک نیت ہے بالکل کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی بات کا اعتبار کرنا ہے, آپ کی زبان کا اعتبار کرنا ہے جس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن تحقیق بھی بالکل ڈی این اے تو بڑی کوئی تحقیق نہیں. جی بالکل ڈی این اے سب سے بڑا طریقہ ہے. بات پتہ ہے کیا, بات یہ ہے کہ پہلے کچھ اس لیول پہ تو آئیں کہ وہ ڈی این اے تک بھی ہم پہنچے. ابھی کافی سوالات ہیں, اس کے بعد بھی ان سے کر لیں گے, آپ سے بھی کر لیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ میری بات کا برا نہ نہیں, کیوں ماننا ہے ہم نے آپ کی بات کا برا؟ مجھے ان کے کلیم میں صداقت نہیں لگتی. مجھے 100% صداقت لگ رہی ہے. فائن, یہ اب آپ کا اور میرا ایک الگ الگ اوپینین ہے.